بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا لِأَنَّهُ قَاسَهُ عَلَى الضَّارِبِ الرَّجُلِ وَالضَّارِبِ کا فأجاب المصنف عنه بقوله وإنما جاز الضارب الرجل حملا على المختار في الحسن الوجه۔ ملا کہ نہیں؟ یہ آپ لوگوں نے 3 مثالیں پڑھی تھیں۔ پہلی مثال تھی الضارب زید، دوسری مثال تھی الضارب زید۔ وہ دونوں اتفاقی طور پر جائز ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی مثال ہے الضارب زید۔ ماتن کا اب لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی یہ ان کے ہاں ناجائز ہے، اس لیے کہ ایک ترکیب بنانی ہے، مضاف اور مضاف الیہ آپس میں جوڑنے ہیں، تو کوئی فائدہ ہونا چاہیے، اور اس صورت میں کوئی بھی اس کا فائدہ نہیں ہے، لہذا جب لفظی تخفیف نہیں ہے تو اضافتی لفظیہ بھی نہیں ہوگی۔ امام فرا کا اب لوگوں نے اختلاف پڑھ لیا اور 2 دلیلیں امام فرا کی بھی پڑھ لی۔ پہلی دلیل ان کی طرف سے یہ آئی تھی کہ جی الف لام بعد میں داخل ہوا ہے، پہلے یہ مثال تھی ضارب زیدن کی، تنوین اضافت کی وجہ سے گر کر ضارب زید ہو گئی، پھر الف لام داخل ہوا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ الضارب زید بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ عاشا کے اس شعر میں ہم نے پڑھ لیا تھا الواہب المئۃ الحجانی وعبدہا، کہ المئۃ الحجان ہے، آگے عبدہا ہے، عطف ہے، تو الواہب کا براہ راست عبدہا کے ساتھ بھی تعلق بن جائے گا، تو یہ بن جائے گی عبارت الواہب عبدہا۔ الواہب، تو جب یہ عربی کلام میں شعراء کی کلام میں پایا جا رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ جی الضارب زید بھی اس کی طرح جائز، اس لیے کہ لفظی طور پر کوئی تخفیف تو اس میں بھی نہیں ہو رہی، تو جب اس میں بھی نہیں ہو رہی تو یہاں پر بھی نہیں ہوگی۔ اس کے لیے وضاحت آپ لوگوں نے مکمل طور پر پچھلے سبق میں پڑھ لی تھی۔ آگے امام فرا کا تیسرا مذہب، تیسری ان کی دلیل ذکر کر لیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے الضارب زید ہے یہ جائز ہے، اس لیے کہ یہ الضارب الرجل کی طرح ہے۔ یہ کس کی طرح ہے؟ الضارب الرجل کی طرح۔ جیسے الضارب الرجل جائز ہے تو الضارب زید بھی جائز ہے۔ اب الضارب الرجل کی کیا حیثیت ہے، کیا حقیقت ہے، تو اس کے بارے میں شارح فرماتے ہیں کہ جی قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ الضارب الرجل بھی ناجائز ہونا چاہیے، الضارب الرجل بھی ناجائز ہونا چاہیے۔ کیوں ناجائز ہونا چاہیے؟ وہی بات ہے کہ جی ہم ایک ترکیب بنا رہے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ جوڑ رہے ہیں، اضافت لفظیہ بنا رہے ہیں، تو تخفیف وہ لفظی طور پر حاصل ہو، یہاں پر کوئی لفظی تخفیف حاصل نہیں ہو سکتی۔ الضارب الرجل میں دیکھیں الرجل بھی اپنی حالت پر برقرار ہے، الضارب بھی، اضافت کی وجہ سے کوئی تخفیف کا فائدہ حاصل نہیں ہو، تو قیاس تو یہی ہے کہ یہ بھی ناجائز ہو، لیکن اس کو جائز قرار دیا گیا۔ کیوں جائز قرار دیا گیا؟ الحسن الوجہ یہ ایک جملہ ہے، اور اس میں جو وجہ مختار ہے اس پر محمول کرتے ہوئے، اس پر الحسن الوجہ، الحسن الوجہ اور الحسن الوجہ، الوجہ پر 3 طرح کا اعراب آ سکتا ہے، لیکن ان میں مختار جو ہے وہ جر والی صورت ہے الحسن الوجہ، تو وہ فرماتے ہیں کہ الحسن الوجہ والی جو صورت ہے اس پر ہم اس کو کیا کریں گے؟ محمول کریں گے، اور اصل جو ہے وہ تو الحسن الوجہ ہے، وہ جواز ہے، پھر یہ الضارب الرجل چونکہ اسی کی طرح ہے تو یہ بھی جائز ہو جائے گا۔ تو اب الحسن الوجہ اور الضارب الرجل جب یہ جائز ہو گئے تو امام فرا نے کہا کہ اس کی طرح تو وہ بھی ہے الضارب زید۔ جیسے لفظی کوئی فائدہ، لفظی کوئی تخفیف ان 2 مثالوں سے نہیں حاصل ہو رہی، تو اسی طرح الضارب زید بھی جائز ہے، اور یہاں پر کوئی لفظی تخفیف نہیں حاصل ہو رہی۔ جی پتہ چلا؟ تو تیسری دلیل کیا ہے؟ امام فرا نے بتایا کہ جی الضارب زید یہ جائز ہے، ناجائز نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ یہ الضارب الرجل کی طرح ہے، اور الضارب الرجل جائز ہے،
تو یہ بھی جائز ہو جائے گا۔ اب ضارب الرجل کے بارے میں آپ لوگوں نے کیا پڑھ لیا جی؟ اس میں تو یہ مسئلہ ہے کہ قیاس تو وہاں پر بھی یہی ہے کہ وہ ناجائز ہو، وہ جائز نہ ہو، لیکن ضارب الرجل کو جائز قرار دیا گیا ہے الحسن الوجہ پر محمول کرتے ہوئے کہ الوجہ مجرور ہو، جر کی حالت میں ہو، اور یہ مضاف اور مضاف الیہ بن رہے ہوں، تو یہ آپس میں جائز ہے، تو لہذا اس پر محمول کرتے ہوئے ضارب الرجل کو بھی جائز کہہ دیا۔ اور امام فرا نے کہا جب ضارب الرجل جائز ہوا تو ضارب زید بھی جائز بن گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جی یہ قیاس کرنا ان کا کیسا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اور پھر الحسن الوجہ اور ضارب الرجل آپس میں ایک دوسرے پر محمول کیوں ہو سکتے ہیں، اور ضارب زید کو اس پر محمول کیوں نہیں کیا جا سکتا، یہ ساری وضاحت شرح میں دی ہوئی ہے، دیکھتے ہیں جی۔ وَإِمَّا یا اس وجہ سے لِأَنَّهُ قَاسَهُ کہ امام فرا نے اس ضارب زید کو قیاس کیا ہے ضارب الرجل اور ضارب کا پر، فَأَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ تو مصنف نے اپنے اس قول سے اس کا جواب دیا وَإِنَّمَا جَازَ ضارب الرجل کہ جی یہ ضارب الرجل جائز ہے، جائز کیوں ہے ہاں؟ تو فرماتے ہیں یعنی کان القیاس عدم جوازہ، قیاس تو اس کا عدم جواز ہے لانتفاع التخفیف، تخفیف کے منتفی ہونے کی وجہ سے، لزوال التنوین باللام، لام کے ذریعے سے تنوین کے زائل ہونے کی وجہ سے، تنوین پہلے سے زائل ہے تو اس اضافت کی وجہ سے کوئی تخفیف حاصل نہیں ہوئی، لیکنہ جازہ لیکن اس کو جائز قرار دیا حملا علی المختار، مختار پر، وجہ مختار پر محمول کرتے ہوئے حسن الوجہ میں، اور وہ وجہ مختار کیا ہے؟ وہو جر الوجہ، اور وہ الوجہ کا مجرور ہونا ہے بالاضافتی، اضافت میں، جب یہ مختار ہوا تو غیر مختار صورتیں بھی ہوں گی، تو فرماتے ہیں وفیہ وجہان آخران، وہ غیر مختار صورتیں ذکر کر رہے ہیں کہ اس میں دو وجہ اور بھی ہیں، رفعہ علی الفاعلیت، فاعلیت کی وجہ سے اس کا مرفوع ہونا، الحسن الوجہ جو اصل میں یوں ہوگا الحسن وجہہ، سمجھ آ رہی ہے، اور وَنَصْبُهُ عَلَى التَّشْبِيهِ بِالْمَفْعُولِ، الحسن الوجہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو منصوب بنائیں، کیوں؟ مفعول کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ سے، مفعول کے ساتھ تشبیہ کی وجہ سے، وَنَصْبُهُ اور اس کا منصوب ہونا ہے عَلَى التَّشْبِيهِ بِالْمَفْعُولِ، مفعول کے ساتھ تشبیہ دینے کی بنیاد پر، اور پھر یہ دونوں وجہ آپ لوگوں کو بتا دیا کہ یہ کیا ہے، یہ ضعیف ہے، ان میں سے وجہ مختار کون سی صورت ہے؟ وجہ مختار جو ہے وہ اس میں وہ جر والی صورت ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جی اب دیکھنا یہ ہے کہ الحسن الوجہ اور ضارب الرجل کا آپس میں کیا ربط ہے کہ ضارب الرجل کو الحسن الوجہ پر محمول کیا گیا، تو فرماتے ہیں ووجہ الحمل اشتراکہما، وہ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جی ان میں سے ہر ایک مضاف صیغہ صفت معرب باللام ہے، ان میں سے ان دونوں مثالوں میں سے الضارب اور الحسن یہ دونوں ایک دوسرے کے مشابہ کن باتوں میں؟ دو میں، دونوں صیغہ صفت ہیں اور دونوں کیا ہے؟ معرب باللام ہے۔ یہاں یہ مشابہت ہوئی، جو مضاف الیہ ہے پہلے میں الوجہ ہے، دوسرے میں الرجل ہے، دونوں معرب باللام ہے اور دونوں جنس ہیں، دونوں کیا ہیں؟ جنس ہے، معرب باللام ہے، تو گویا کہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں اعتبار سے یہ دونوں مثالیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ کیسے؟ دونوں مثالوں میں مضاف ہونے والا کلمہ صیغہ صفت اور معرب باللام ہے، مضاف الیہ ان دونوں مثالوں میں جنس ہے اور وہ کیا ہے؟ معرف باللام ہے، لہٰذا یہ دو مشابہتیں پائی جا رہی ہیں۔ اب یہ والی مشابہت ان دونوں کے درمیان تو ہے، لیکن کیا الضارب و زید میں اس طرح کی مشابہت ہے؟ مضاف میں تو مشابہ ہے، وہاں پر بھی مضاف صیغہ صفت ہے، معرف باللام ہے، لیکن مضاف الیہ میں کیا ہے؟ زید جنس بھی نہیں ہے اور معرف باللام بھی نہیں ہے، لہٰذا اس زید کو بھی الضارب الرجل کے ساتھ جوڑ کر جو ہے وہ اس کو الحسن الوجہ کے سر کے اوپر ڈال دینا، یہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ قیاس کون سا ہو جائے گا؟ قیاس مع الفارق ہے، تو یہ ان کا جواب بھی ہو جائے گا اور یہ ان کا استدلال ہو جائے گا۔ دیکھیں
ووجہ الحمل اور حمل محمول کرنے کی وجہ اشتراکہما فی کون المضاف صفتاً، ان دونوں کا شریک ہونا ہے مضاف کی صفت ہونے میں اور مضاف الیہ کے جنس ہونے میں، معرفین باللام معرف باللام ہونے کی حالت میں۔ وہذا الاشتراک مفقود، اور یہ اشتراک مفقود ہے، نہیں پایا جا رہا بین الضارب زید اور الحسن الوجہی کے درمیان میں۔ الضارب زید اور الحسن الوجہی میں یہ والی اشتراکیت نہیں ہے، یہ والا اشتراک نہیں ہے۔ فقیاسہ علیہ قیاس مع الفارق، لہذا اس کو الضارب الرجل پر قیاس کرنا یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ قیاس مع الفارق ہو جائے گا، فرق کے ساتھ کہ جی قیاس بھی کر رہے ہیں تو قیاس میں تو وہ ایک جیسے ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر وہ ایک جیسا نہیں ہے۔ جی تیسری دلیل کی سمجھ آ گئی؟ بولے۔ اس کے بعد اگلی دلیل ہے امام فرا کی، وہ ہے الضارب کا، کہ جی یہ الحسن یہ جو الضارب زید ہے یہ جائز ہے۔ جائز کیوں ہے؟ جائز اس وجہ سے کہ جی یہ الضارب کا کی طرح ہے، الضارب کا۔ اسی طرح جو ہے آگے اس کے مشابہ الضاربی، الضاربہ، ہاں یہ ایک مخصوص صورت ہے، اس میں ساری ضمیریں جو ہے وہ آ جائیں گی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ الضارب زید، امام فرا فرماتے ہیں کہ الضارب زید جو ہے یہ الضارب زید یہ جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ ہاں وہ اس کو محمول کرتے ہیں الضارب کا پر، کہ جی الضارب کا، الضاربی، الضاربہ، یہ والی جو ہے وہ مثالیں جائز ہیں۔ تو جیسے یہ بھی اضافت لفظیہ ہے وہ فرماتے ہیں، اور اضافت لفظیہ ہے، لفظی تخفیف یہاں پر بھی نہیں ہے۔ آگے کعب ہے، کعب کا تو کچھ بھی نہیں ہونا۔ اس سے پہلے الضارب ہے تو الضارب پر الف لام داخل ہے، وہاں پر بھی کوئی تخفیف نہیں ہے۔ تو الضارب کا، الضاربہ، الضاربی، اس میں بھی یہی ہے کہ یہ اضافت لفظیہ ہے، کوئی جو ہے اس میں لفظی تخفیف نہیں ہے۔ تو جیسے یہ جائز ہے تو وہ فرماتے ہیں امام فرا کہ الضارب زید بھی اسی طرح جائز ہونا چاہیے۔ تو یہ ان کا اگلا جو ہے وہ استدلال ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ ان کا استدلال ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اور یہ الضارب کا کیوں جائز ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ والضارب کا، اور یہ اس کو محمول کرتے ہوئے الضارب کا پر، یعنی وہ یہ مراد لے رہے ہیں کہ جی یہ الضارب کا جو ہے یہ اس پر قیاس کریں گے۔ اب الضارب کا میں بھی قیاس کا تقاضا تو وہی ہے، الضارب کا سے بحث کرتے ہیں کہ جی اس کی کیا حیثیت ہے، تو فرماتے ہیں قیاس کا تقاضا تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ الضارب کا کی جو ترکیب ہے یہ ناجائز ہو۔ کیوں ناجائز ہو؟ اضافت لفظیہ ہے، لہذا اضافت لفظیہ میں تخفیف کا فائدہ دینا ضروری ہے، اور یہاں الف لام آ گیا ہے، اس کی وجہ سے تنوین تو الف لام کی وجہ سے ساقط ہے، تو اضافت لفظیہ بغیر لفظی تخفیف کے ہے، تو یہ صورت تو جائز نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ کیوں جائز قرار دیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ترکیب میں ہی اختلاف ہے۔ یہ جو الضارب کا ہے اس میں اضافت ہے یا اضافت نہیں ہے؟ الضارب کا کی آپس میں ترکیب کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ہی کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ امام سیبوی اور امام سیبوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے کچھ اتباع ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ جی الضارب کا میں الضارب مضاف اور کاف ضمیر مضاف الیہ ہے، یہ ان کا مذہب ہے۔ باقی حضرات دوسرے یہ فرماتے ہیں کہ جی الضارب کا میں اضافت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر الضارب جو ہے یہ عامل ہے، اور کاف ضمیر اس کے لیے کیا ہے؟ یہ مفعول بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر منصوب ہے، یہ مفعول بھی ہے، ان کے درمیان میں اضافت نہیں ہے۔ تو لہذا جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان میں اضافت ہے ہی نہیں، تو ان کا جب مذہب لے تو پھر تو امام فرا کا استدلال بن ہی نہیں سکتا۔ بن سکتا ہے؟ امام فرا تو مضاف اور مضاف الیہ تلاش کر رہے نا، اور وہ حضرات کیا فرماتے ہیں؟ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے ہی نہیں، لہذا پھر تو امام فرا کا استدلال ہو ہی نہیں سکتا۔ امام فرا کا استدلال کب ہوگا؟ جب ہم امام سیبوی کا مذہب لے، جو اس بات کے قائل ہیں کہ جی الضارب کا میں یہ مضاف اور مضاف الیہ ہیں، اضافت لفظیہ ہے۔ پہلی بات سمجھ آ گئی؟ بولو جی۔ تو فرماتے ہیں کہ
شروع سے دیکھ لے والزاربکا اور زاربکا پر حملاً علی الوجہ المختار فی الحسن الوجہ جازا یہ اس کو ہم اوپر سے جوڑیں وانما جازا الزارب الرجل والزاربکا مرفوع شکل میں ہوگا جازا کا فاعل ہو جائے گا وانما جازا الزارب الرجل والزاربکا والزاربکا یعنی وہ مراد لے رہے ہیں کہ انما جازا الزاربکا کی الزاربکا جائز ہے مع ان القیاس عدم جوازی ہی بسات اس کے کہ جی باوجود اس کی کہ قیاس اس کا عدمی جواز ہے لما عرفتا اسی وجہ سے جو تم جان چکے ہو کہ یہاں کوئی فائدہ نہیں ہے الزاربکا وکذا شبہہ اسی طرح الزاربکا کے ساتھ یہ حکم خاص نہیں ہے بلکہ اس کے یہ ہے یہ پوری ٹیم اس کی شامل ہے جو اس کے مشابہ ہیں وہوا الزاربی الزاربہ وغیرہما ان کے علاوہ سے کیا صورت مراد ہے آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے فی من قالا ان لوگوں کے مطابق جو یہ کہتے ہیں انہو مضافن کی یہ مضاف ہے ان لوگوں کے مطابق امام فرا کا استدلال ہے جو اس کے مضاف اور مضاف الیہ ہونے کے قائل ہیں جو مضاف اور مضاف الیہ ہونے کے قائل ہی نہیں ہیں ان کے مذہب کے مطابق اس ترکیب سے ان کا استدلال نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جب یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے ہی نہیں تو پھر یہ ان کا مستدل کیسے بن سکتا ہے فی من قالا ان لوگوں کے مطابق ان لوگوں کے قول کے مطابق اور ان لوگوں سے کیا مراد ہے آگے اس کی وضاحت ذکر کر رہے ہیں فی قول من قالا ان لوگوں کے قول کے مطابق جو یہ کہتے ہیں یعنی سیبویہ و اتباعہ وہ مراد لے رہے ہیں سیبویہ کو اور امام سیبویہ کے پیروکاروں کو جو اس بات کے قائل ہیں انہو مضافون کہ جی یہ مضاف ہے کون سی چیز الزارب کا کلمہ فی الزاربکا الزاربکا میں جو الزارب ہے یہ کیا ہے یہ مضاف ہے کن کے مذہب کے مطابق امام سیبویہ کے مطابق اور امام فرا کا مذہب بھی ان کے مطابق ہو جائے گا دون من قال نہ کہ ان لوگوں کے مذہب کے مطابق جو یوں کہتے ہیں انہو غیر مضاف کہ یہ کیا ہے یہ غیر مضاف ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ والکاف منصوب المحل علی المفعولیتی وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کاف ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور نہیں ہے بلکہ یہ منصوب ہے محل کے اعتبار سے مفعولیت کی وجہ سے اب رہے گا یہ بات کہ جب یہ آپس میں عامل اور معمول ہے اور کاف ضمیر جو ہے یہ اس کے لیے مفعول بھی ہے تو پھر تو تنوین ہونی چاہیے تنوین تو اضافت کی وجہ سے گراتے ہیں پھر یہاں تنوین کیوں گری ہے اگر یہ آپس میں مضاف اور مضاف الیہ نہیں ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ جی یہاں پر مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب ضمیر کا اتصال کیا گیا یہ تو ضمیر متصل ہے نا تو ضمیر متصل کس کو بولتے ہیں اپنے عامل کے ساتھ مل کر استعمال ہو الگ سے تو ان کا وجود ہوتا ہی نہیں ہے تو جب الزاربکا میں کاف مفعول بھی کو جب ہم متصل بناتے ہیں تو محض اس اتصال سے ہی یہ تنوین گر جاتی ہے تنوین کے گرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم کیا بنائیں ان کو آپس میں مضاف اور مضاف الیہ بنائے ایسا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے تو فرماتے ہیں کہ والتنوین محذوف اور یہ تنوین محذوف ہے لاتصال الضمیر ضمیر کے اتصال کی وجہ سے لا للاضافت نہ کہ اضافت کی وجہ سے فإنه لا يحتاج جوازه الى حمل تو بے شک اس کا جواز کسی حمل کا محتاج نہیں ہے جی ہم اس کے ساتھ ضمیر متصل لگاتے ہیں تو جب متصل لگاتے ہیں تو ظاہر اتصال ہوگا اور اتصال تو تب ہی ہو سکے گا جب پہلا اسم ناقص ہوگا اگر پہلا اسم تام ہو جائے تنوین لگا دے اور پھر ہم یوں کہہ دیں زاربن کا اگر ہم کیا کہہ دیں زاربن کا تو زاربن کا کہنے کی وجہ سے تو پھر یہ کاف ضمیر متصل رہی نہیں اتصال کی صورت تو تب ہی ہے جب ہم کیا کر لیں پہلے کا نقص ہو اور وہ پھر اس کے ساتھ جڑ جائے اور وہ یہی ہے کہ اس سے تنوین کو ہم ختم کر دیں تو لہٰذا اب اس کو ایسا اتصال کرنے کے لیے اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہے جی یہاں تک بات سمجھ آ گئی حملاً علی زارب اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جی الزاربوں کا پھر جائز کیوں ہے الزاربوں کا جائز کیوں ہے انہوں نے تو کیا کر لیا الزارب زید کو محمول کر لیا کس پر الزارب زید امام فرا نے کہا الزارب زید جائز ہے کیوں جائز ہے الزارب کا جیسے جائز ہے تو یہ بھی اسی طرح کیا ہو جائے گا جائز ہو جائے گا اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ الزارب کا کیوں جائز ہے جب یہ مضاف اور مضاف الیہ ہوں ان کے مذہب کے مطابق جب یہاں پر لفظی تخفیف حاصل نہیں ہو رہی تو پھر یہ کیوں جائز ہو رہا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ جی یہ الزارب کا محمول ہے زارب کا پر
الضارب کا بھی بذات خود یہ جواز کے لیے وہ مستدل نہیں ہے، بلکہ الضارب کا یہ بھی محتاج ہے اپنے جواز میں کس کا؟ ضارب کا بغیر الف لام کے، ضارب کا۔ اور ضارب کا کی کیا صورتحال ہے؟ ضارب کا کے لیے آگے ایک قاعدہ اور ضابطہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ وہ قاعدہ اور ضابطہ کیا ہے؟ وہ قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ جی یہ اسم فاعل اور اسم مفعول مجرد عن اللام ہونے کی حالت میں، کون سی چیزیں؟ اسم فاعل، اسم مفعول، جب وہ کیسے ہوں؟ مجرد عن اللام ہو، ان پر الف لام داخل نہ ہو۔ جب ان کو اپنے مفاعیل کے ساتھ، مفعولات کے ساتھ ملایا جاتا ہے اور وہ مفعولات بھی خاص قسم کے ہوں، اور وہ ہے ضمائر متصلہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دو صورتیں ہو گئی، نمبر ایک اسم فاعل ہے اور اسم مفعول ہے اور وہ الف لام سے خالی ہیں، ان کے ساتھ ان کی مفعولات کو جوڑنا ہے، اور وہ جوڑنا بھی کس کو ہے؟ کون سے مفعول کو؟ عام مفعول کو نہیں، جبکہ وہ ضمائر متصلہ شکل میں ہو۔ تو جب اسماء فاعلین، اسماء مفعولین کا اتصال کرنا ہو اپنے مفاعیل کے ساتھ، اس حال میں کہ وہ اس اسماء فاعلین اور اسماء مفعولین وہ الف لام سے خالی ہوں، اور ان کا جو مفعول ہے وہ ضمائر جو ہے وہ متصلہ ہو، تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ وہ اس کی اضافت کو لازم قرار دیتے ہیں۔ دوبارہ سن لیں، جب اسم فاعل یا اسم مفعول، ایسا اسم فاعل اور ایسا اسم مفعول جو معرب باللام نہ ہو، الف لام سے خالی ہو، ان کو جب جوڑنا ہو ان کے مفعول کے ساتھ، اور ان کا مفعول بھی کیا ہو؟ ضمیر متصل کی شکل میں، ضمیر متصل کی شکل میں، تو پھر اہل عرب کا یہ طریقہ کار ہے کہ لازمی طور پر ان کو مضاف اور مضاف الیہ ہی بناتے ہیں۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ آپس میں ان کو اسم فاعل کو جو عامل ہے اور ان کا جو مفعول ہے، ان کا آپس میں کیا کرتے ہیں؟ لازمی طور پر اضافت ہی کرتے ہیں، یہ مضاف اور مضاف الیہ ہی بناتے ہیں۔ اب یہ ایسے کرتے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ بناتے ہیں، یہ کرنا ان کے ہاں ضروری ہے، باقی وہ اس کو نہیں دیکھتے کہ یہاں اس اضافت کا ہمیں کوئی اور لفظی فائدہ حاصل ہے یا نہیں ہے، لفظی تخفیف کو وہ نہیں دیکھتے۔ جب وہ لفظی تخفیف کو نہیں دیکھتے تو انہوں نے یہاں ہرگز اس بات کو نہیں دیکھا کہ جی یہاں پر یہ کیا ہے، یہ لفظی تخفیف حاصل ہو رہی ہے یا لفظی تخفیف حاصل نہیں ہو رہی۔ تو اصل میں تو یوں ہے، ضارب کا یہ جائز ہے، ضاربی جائز ہے، ضاربہ جائز ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جی دوبارہ سن لیں کیا صورت ہے۔ اہل عرب کا یہ طریقہ کار ہے کہ جب وہ اسم فاعل، اسم مفعول، جب کہ وہ معرب باللام نہ ہو، جب ان کے ساتھ ان کے مفعول کو جوڑنا ہو اور وہ مفعول بھی کیا ہو؟ ضمائر متصلہ شکل میں ہو، تو ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ لازمی طور پر آپس میں ان کو مضاف اور مضاف الیہ بناتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے اس بات کو کہ یہاں لفظی تخفیف حاصل ہے یا لفظی تخفیف حاصل نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ جو ہے ان کا طریقہ کار ہے، لہذا اصل تو یہ والی عبارت ہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ جی دیکھے ضارب بھی اسم فاعل ہے، آگے جو ہے وہ اس کے ساتھ متصل جو ہے وہ ضمیر ہے، تو انہوں نے اس کو دیکھ کر الضارب کا کو بھی جائز قرار دے دیا۔ اصل مسئلہ کس کا ہے؟ اصول کس کے بارے میں ہے؟ ضارب کا کے بارے میں ہے، جو کہ معرب باللام نہیں ہے۔ انہوں نے اس کو دیکھ کر کیا کہہ دیا کہ جی الضارب کا میں یہاں پر بھی مضاف صیغہ صفت ہے، اسم فاعل ہے، اور آگے جو ہے اس کے ساتھ کاف ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جی یہاں پر بھی ہم نے اس کو نہیں دیکھنا کہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، بس ہم نے ضارب کا کو دیکھ کر الضارب کا کو بھی جائز قرار دے دیا، ٹھیک ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ وہ معرب باللام نہیں ہے اور یہ کیا ہے؟ معرب باللام ہے۔ اب دیکھیں اس میں الضارب کا اور ضارب کا اور الضارب زید میں بہت فرق ہے، فرق ہے کہ نہیں؟ کیا فرق ہے؟ مسئلہ چل رہا ہے ضمائر متصلہ کا، جب وہ اسم فاعل یا اسم مفعول کے ساتھ جڑ جائے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر زید جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر متصل نہیں ہے، تو لہٰذا الضارب زید کو قیاس کرنا الضارب کا پر اور ضارب کا پر، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی قیاس معل فارق ہے، ان کے درمیان میں یہ طریقہ جو ہے وہ نہیں چل سکتا۔ مسئلے کی سمجھ آ گئی؟ اب دیکھو شرح کی عبارت کیا کہہ رہے ہیں۔ حملاً لمحمولیتہ علی ضارب کا، یہ حملاً کو محمول کے معنی میں لیا ہے،
کیوں لیا ہے؟ آگے یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جی یہ حملاً مفعول لہو ہے۔ حملاً کیا ہے؟ مفعول لہو ہے۔ آپ نے مفعول لہو کی بحث پڑھی ہے، وہاں پر آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ مفعول لہو سے لام کا حذف کرتے ہیں، مفعول لہو سے لام کو حذف کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، اور شرط یہ پڑھی تھی آپ لوگوں نے کہ جی جو ماقبل کا فعل ہے اس کا فاعل، اور فعل معلل بھی جس کو کہا تھا آپ لوگوں نے، جس کی علت بیان کی جا رہی ہے، وہ فعل اور اس مفعول لہو کا فاعل ایک ہو۔ یہ خیر آپ لوگوں نے وہاں پر پڑھ لی تھی کہ جی مفعول لہو کا لام حذف ہوگا اس وقت کریں گے جب فعل معلل بھی اور مفعول لہو کا جو فاعل ہے اس میں کیا ہو؟ اتحاد ہو، وہ ایک ہی چیز ہو۔ اور یہاں پر دیکھیں جازہ کا جو فاعل ہے، یہاں پر فعل معلل بھی یعنی جس کی آگے علت بیان کی جا رہی ہے وہ فعل جواز ہے، تو جازہ کا جو فاعل ہے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ وہ الضارب الرجل اور الضارب کا ہے، ایسے ہی ہے۔ اور حملن کا جو فاعل ہے وہ متکلم ہے، حملن کا فاعل کون ہے؟ متکلم ہے۔ تو یہ اعتراض ہوا کہ جی جازہ کا جو فاعل ہے وہ تو الضارب الرجل ہے، الضارب کا ہے، اور حملن یہ جو ہے وہ مفعول لہو ہے، اس کا فاعل متکلم ہے، محمول کون کر رہا ہے؟ متکلم کر رہا ہے نا، تو حمل کا فاعل کون ہو جائے گا؟ متکلم بن جائے گا۔ تو لہٰذا یہاں پر تو فعل معلل بھی اور اس مفعول لہو کا فاعل ایک نہیں ہے بلکہ تغایر ہے، اور آپ لوگوں نے قید یہ پڑھی تھی کہ جی حملن کا جو لام ہے اس وقت حذف ہوگا جب حملن کا اور جازہ کا فاعل کیا ہو؟ ایک ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہاں پر لام کا حذف کرنا جائز نہیں بنتا۔ تو آگے اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ حمل محمول کے معنی میں، حامل کے معنی میں نہیں ہے۔ حامل تو متکلم ہے، محمول کرنے والا تو متکلم ہے، لیکن جس چیز کو محمول کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو الضارب زید ہے نا، الضارب زید کو وہ محمول کر رہا ہے، تو لہٰذا یہاں پر یہ محمول کے معنی میں جب ہو جائے گا تو پھر یہاں پر یہ دونوں کا فاعل ایک ہی ہو جائے گا، جازہ کا فاعل بھی وہی ہے ہاں، اور حمل کا جو فاعل ہے یہ محمول کے معنی میں ہو جائے گا، اور محمول سے مراد بھی وہی جو جازہ کا فاعل ہے وہی مراد ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فاتحد فاعل المفعول له والفعل المعلل به، بس اتحاد ہو گیا، ایک ہو گئے مفعول له، فاعل المفعول له مفعول له کا فاعل اور فعل معلل به کا فاعل، اعنی جازہ یعنی میں مراد لے رہا ہوں جازہ کو۔ یہ تو ہو گئی یہ لفظی وضاحت، آگے وہ اس کو جو ہے وہ جو اصل مسئلہ ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ وَبَيَانُهُ، اس کا بیان یہ ہے، اس کی وضاحت یہ ہے، أَنَّهُمْ إِذَا وَصَلُوا، کہ جب وہ جوڑتے ہیں اسماء الفاعلین کو اور اسماء المفعولین کو مجردۃ عن اللام، لام سے مجرد ہونے کی حالت میں، بمفعولاتها، اپنے مفعولات کے ساتھ، وَكَانَتْ مُضْمَرَاتٍ مُتَّصِلَاتٍ، اور وہ مفعولات کیا ہو؟ ضمائر متصلہ ہو، التزموا الاضافۃ، تو انہوں نے کیا کر لیا؟ اضافت کو لازم قرار دے دیا۔ ولم ينظروا الى تحقیق تحقق تخفیف، اور انہوں نے تخفیف کے تحقق کی طرف نہیں دیکھا۔ فقالوا، پس انہوں نے کہا ضارب کا، وَإِن لَمْ يحصل، اب دیکھیں یہاں پر ضارب کا انہوں نے کہہ دیا، فرماتے ہیں وَإِن لَمْ يحصل التخفیف بالاضافۃ، اس ضارب کا میں جب یہ ضارب کو مضاف بناتے ہیں کاف کی طرف، یہاں پر بھی تنوین کا جو اسقاط ہوا ہے وہ اس اضافت کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ اتصال کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے ہوا؟ اتصال کی وجہ سے، جب کاف ضمیر اس کے ساتھ مل گئی تو اس اتصال کی وجہ سے ہی تنوین کا اسقاط ہوا ہے، اضافت کی وجہ سے نہیں ہوا۔ بل بنفس اتصال الضمیری، بلکہ محض ضمیر کے اتصال کی وجہ سے۔ تو لہٰذا جب انہوں نے یہاں پر اس لفظی تخفیف کا کوئی اعتبار نہیں کیا کہ جی بس ٹھیک ہے یہ جائز ہے، تو اس کو دیکھ کر انہوں نے کیا کہہ دیا؟ جب ضارب کا جائز ہے تو الضارب کا بھی جائز ہے۔ الف لام کے بغیر جب انہوں نے جائز قرار دیا، تخفیف کو نہیں دیکھا، تو اس پر محمول کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہہ دیا کہ جی الضارب کا الف لام کے ساتھ وہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ دونوں ایک ہی طرح تو ہیں، دونوں
ایک ہی طرح کے ہیں۔ ثم لما لم يعتبر التخفیف فی الضارب فی ضارب کا، پھر جب انہوں نے ضارب کا میں تخفیف کا کوئی اعتبار نہیں کیا، وجوزوہ بدونہ، اور بغیر تخفیف کے اس کو جائز قرار دیا، حملوا الضارب، تو انہوں نے کیا کر دیا، الضارب کا بھی کو بھی اس پر محمول کر لیا، لأنہما من باب واحد، اس لیے کہ یہ ایک ہی باب سے ہے۔ وہ کیسے؟ حیث کان کل منہما، کہ ان میں سے ہر ایک اسم فاعل ہے مضاف ہونے کی حالت میں ضمیر متصل کی طرف، اس حال میں کہ ان کی تنوین کا حذف ہے اضافت سے پہلے، لا للاضافت، نہ کہ اضافت کی وجہ سے۔ لیکن انہوں نے ولم يحملوا الضارب زید علیہ، لیکن انہوں نے الضارب زید کو اس پر محمول نہیں کیا، لأنہما لیس من باب واحد، اس لیے کہ یہ ایک باب سے نہیں ہے۔ ظاہر ہے دونوں میں بہت فرق ہے۔ ان دونوں مثالوں میں ضاربو کا اور الضاربو کا میں مضاف الیہ جو ہے وہ ضمیر متصل ہے، اور زید جو ہے یہ اسم ظاہر ہے، یہ ضمیر متصل۔ اب جی یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کہہ دیا کہ ضاربو کا میں جو تنوین ہے یہ اضافت کی وجہ سے نہیں گری بلکہ محض اتصال کی وجہ سے گری ہے۔ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ ضارب و کا میں ضارب سے تنوین اضافت کی وجہ سے نہیں گری بلکہ کس کی وجہ سے گری ہے؟ اتصال کی وجہ سے۔ تو اس پر بھی تو کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس کی دلیل یہ ہے کہ اگر بالفرض ضارب و کا کی جو تنوین ہے یہ اضافت کی وجہ سے گری ہو تو عام دوسرے مضاف اور مضاف الیہ کو ہم لیتے ہیں، جیسے ضارب و زید ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جو ضارب و زید میں ضارب کی تنوین وہ گری ہے اضافت کی وجہ سے، تو جب تنوین اضافت کی وجہ سے گر جائے تو اس کا تنوین کے ساتھ بھی تصور ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ضارب و زیدن، یہ اصل میں ضارب زیدن تھا، ٹھیک ہے۔ ضارب زیدن مستعمل ہے کہ نہیں؟ اہل عرب یہ بھی بول لیتے ہیں۔ تو ضارب کا میں ہم یوں کہہ لیتے ہیں کہ تنوین اضافت کی وجہ سے گری ہے، تو مطلب کبھی اس کا تنوین کے ساتھ بھی تصور ہے، اور اس طرح استعمال ہے۔ ضارب کا بھی ہے، ضارب نہیں، ضارب زید جو ہے وہ زیدن یہ بھی ہے، اور ضارب زیدن یہ دونوں مستعمل ہے۔ لیکن ضارب کا میں ہم نے کسی جگہ کسی اہل عرب کے ہاں یوں نہیں دیکھا کہ انہوں نے یوں پڑھا ہو ضارب کا۔ ضارب کا استعمال ہوا؟ ظاہر ہے نہیں ہوا۔ تنوین کا استعمال کسی بھی صورت میں نہیں ہوا کہ جی چلو ہم مضاف اور مضاف الیہ نہیں بناتے، ہم مضاف اور مضاف الیہ ضارب الگ ہے اور کاف ضمیر الگ ہے، ان کے درمیان میں ہم اضافت نہیں کرتے، چلو تنوین کو وجود دے دو۔ اب ضارب کا، تو ضارب کا کسی جگہ دیکھا ہے؟ کسی کتاب میں کسی اہل عرب کے ہاں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ جب ضارب کا مستعمل نہیں ہے ہاں تو اس سے پتہ چلا کہ اس تنوین کا تعلق اضافت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس تنوین کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اس اتصال کے ساتھ ہے۔ جب بھی ضارب کے ساتھ کاف ضمیر بعد میں آئے گی، وہ چاہے مفعول بہ کی حیثیت سے ہو چاہے مضاف الیہ کی حیثیت سے ہو، آتے ہی اس نے تنوین کو ختم کر دینا۔ یہ اس اتصال کا اثر ہے، اضافت کا کوئی اثر نہیں ہے۔ تو یہ دلیل ہو گئی اس بات کی کہ ضارب کا میں جو تنوین ہے یہ اضافت کی وجہ سے نہیں گری بلکہ یہ اس کاف کے اتصال کی وجہ سے گری ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ والدلیل علی ان سقوط التنوین، اور اس بات کی دلیل کہ تنوین کا سقوط ضارب کا میں لاتصال الکافی، کاف کے اتصال کی وجہ سے ہے، لا للاضافتی، نہ کہ لا للاضافتی، انہا لانہا ہے کہ انہا ہے، انہا لو سقطت بالاضافتی، اس لیے کہ اگر یہ گرنی ہوتی اس تنوین نے اضافت کی وجہ سے، لکان ینبغی، تو یہ مناسب تھا، ان یتصور ذلک علی وجہ، اولا کہ یہ متصور ہو پہلے، علی وجہ ایسے طریقے پر، یکون الضمیر منصوبا بالمفعولیتی، کہ یہ ضمیر منصوب ہوتی کس کی وجہ سے؟ مفعولیت کی وجہ سے، ثم یضاف، پھر اس کی اضافت کی جاتی، ویقال، اور پھر یوں کہہ دیا جاتا ضارب کا، کما یتصور، جیسے کہ یوں متصور کیا جاتا ہے ضارب زیدن، ثم یقال، پھر اضافت کی کر لی گئی، ویقال، اور یوں کہہ دیا گیا ضارب زیدن، پھر کہا گیا پہلے ضارب زیدن تھا، پھر اضافت کی گئی تو کیا بن گیا؟ ضارب زید۔ ولن یتصور ضارب کا، لیکن یوں تصور نہیں کیا جاتا ضارب کا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ جیسے ضارب زیدن کا تصور ہے،
اس طرح ضاربن کا بھی تصور ہوتا تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ ہاں پہلے اضافت نہیں تھی، اب اضافت ہو گئی، تنوین گر گئی، ایسی بات نہیں ہے۔ فعلم، بس اس بات کا پتہ چلا انہا سقطت لاتصال الکافی، کہ جی اس کا اسقاط ہوا ہے کس کی وجہ سے؟ کاف کے اتصال کی وجہ سے، نہ کہ اضافت کی وجہ سے۔ اب اس پر ایک اور اعتراض ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی آپ لوگ کہتے ہیں کہ ضاربو کا یہ ضاربن کا ہے اور جو ہے اس طرح تصور نہیں ہے، تو آپ یوں کیوں نہیں بناتے کہ اس کی اصل ضاربن ایاکا ہے؟ کئی مرتبہ آپ لوگ یہ مسئلہ پڑھ چکے ہو کہ پہلے ضمیر منفصل ہوتی ہے اور پھر وہ متصل میں تبدیل ہو جاتی، پڑھا ہے کہ کسی جگہ، کئی جگہ جو ہے جیسے ایاکا والاصل میں پڑھ لیا تھا، اسی طریقے پر جو ہے وہ تو اتصال کا انفصال کے ساتھ اور انفصال کا اتصال کے ساتھ تو تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ تو آپ اس کی اصل یوں کیوں نکالتے کہ اس کی اصل کیا ہے؟ ضاربن ایاکا تھا۔ ضاربن ایاکا جب ہوا تو پھر جب ہم نے اس کی اضافت کی اور اضافت کی وجہ سے ہم نے اس کو اس کے ساتھ جوڑنا چاہا تو پھر ہم نے ادھر سے تنوین کو حذف کر لی اور ادھر سے ایاکا کو ہم نے متصل میں تبدیل کر لیا، تو یہ تو بہت اچھی تخفیف ہو گئی۔ ضاربن سے ہم نے تنوین کو حذف کر لیا، ایاکا اتنے بڑے لفظ کا ہم نے کیا کر لیا؟ حذف کر لیا، اور اس کی جگہ ایک چھوٹا سا کاف آ گیا، تو یہ تو تخفیف کی بڑی اچھی صورت ہے، تو آپ اس کا کیوں اعتبار نہیں کرتے؟ تو فرماتے ہیں ولی قائل، ایک کہنے والے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یوں کہے لم لا یجوز، یہ کیوں جائز نہیں ہے ان یکون اصل ضارب کا ضارب ایاکا، کہ جی ضاربو کا کی اصل کیا ہو؟ للفصل بالتنوین، تنوین کے ساتھ، فاصلے کے ساتھ، تنوین بھی ہے، سب کچھ ہے۔ ثم لما اضیفہ، پھر جب اضافت کر لی گئی، اضیفت تنوین، تنوین کا حذف کر لیا گیا، وصار الضمیر المنفصل متصلا، اور پھر ضمیر متصل منفصل ہو جائے گی، فصار ضاربو کا، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ ضاربو کا پھر بن گیا، وحصل التخفیف جدا، اور بڑی اچھی تخفیف حاصل ہوئی۔ ثم حمل الضارب کا علیہ، پھر کیا کر لیا گیا؟ الضارب کا اس پر محمول کر لیا گیا، لأنہما من باب واحد، اس لیے کہ یہ دونوں ایک ہی باب سے ہیں، حیث کان کل منہما، کہ ان میں سے ہر ایک اسم فاعل ہے، مضاف ہونے کی حالت میں ضمیر متصل کی طرف بغیر اعتبار کیے ہوئے اضافت سے پہلے اس کی تنوین کی حذف کرنے کا، لا للاضافت، نہ کہ اضافت کی وجہ سے۔ پھر انہوں نے ولم یحملوا الضارب زید، پھر انہوں نے الضارب زید کا کو اس پر محمول نہیں کیا، لأنہما لیسا من باب واحد، اس لیے کہ یہ دونوں ایک باب سے نہیں ہیں۔ جی بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ ایک اعتراض ہے کہ جی ایسے کیوں نہیں کہتے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جی یہ بھی ضارب ایاکا یہ اصل میں ہو اور پھر ضاربو کا بنا ہو، یہ بھی اہل عرب کے کلام میں کسی جگہ مستعمل نہیں۔ ضارب ایاکا کسی جگہ مستعمل ہو، ظاہر ہے جیسے ضارب زیدن مستعمل ہے، تو ضارب ایاکا بھی تو مستعمل ہونا چاہیے جب ہم اس کو ضاربو کا کے لیے اصل بناتے، لیکن جیسے ضاربن کا مستعمل نہیں ہے، اسی طرح ضارب ایاکا بھی کسی جگہ مستعمل نہیں ہے۔ تو بس وہی ہے کہ جی جو اس کی اصل ہے وہ ضاربو کا ہی ہے، تنوین جو ہے وہ اتصال کی وجہ سے اس کا سقوط ہوا ہے۔ جی یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ یہاں تک بات مکمل ہو گئی امام فرا کے جو ہے وہ استدلالات۔